السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے۔ پھر جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے۔ حدیث نمبر 2، حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا، یا رسول اللہ بتائیے آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، یعنی آنا رک جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سخت سردی کے دن آپ پر وحی اترتی، پھر موقوف ہو جاتی، یعنی جب آنا رک جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ حدیث نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی اور آپ غار حرا میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی کئی راتیں مسلسل عبادت کرتے جب تک گھر میں آنے کا شوق پیدا نہ ہوتا، اور اس کام کے لیے توشہ یعنی کچھ کھانے اور پینے کی چیز ساتھ لے جاتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹ کر آتے، اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں تھے کہ آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا، یعنی زور سے گلے لگایا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، کیسے پڑھوں؟ انہوں نے مجھے پھر پکڑا، دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگے، اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں، آدمی کو جمے ہوئے خون سے بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ بس یہی آیتیں سیدنا جبریل علیہ السلام سے سن کر آپ پہاڑ سے لوٹے۔ آپ کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا جو خویلد کی بیٹی تھی گئے اور فرمانے لگے، مجھ کو کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتے ناطے جوڑتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ ان کو کما کر دیتے ہیں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئے جو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن گئے تھے اور وہ عبرانی زبان جانتے تھے، تو انجیل شریف جو اللہ ان سے لکھوانا چاہتا وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے۔ بوڑھے اور کمزور ہونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے، کہو تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ بن نوفل کہہ اٹھے، یہ تو وہ اللہ کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہیں تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ؟ کیا وہ مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں بے شک نکال دے گی۔
جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ برپا انتقال کر گئے اور وہی آنا بند ہو گئی تھی، یعنی کچھ وقت تک آنا رک گئی تھی۔ جزاک اللہ خیرا۔